السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں نے آپ کو ایک معاملہ سمجھانے کے لیے ایک وائس کلپ بنایا ہے، پہلے آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ یار بھیا، میرا بیٹا پاکستان ٹور پہ جا رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، تو کیا رفیق سے اٹھا لوں؟ رفیق کے پاس پڑے ہوئے تو ہیں، لیکن ڈیزائنر والے کو وہ دینے ہیں، ڈیزائنر والا آئے گا، تو اس لیے تم پھر 5-7 دن میں لے لو مجھ سے۔ مجھے ضرورت ابھی ہے، آپ 5-7 دنوں کی بات کر رہے ہو؟ کیا دکان پہ میرا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ آپ بتاؤ۔ جی جی بالکل آپ کا حق ہے، مگر میں نے اس کو ہاں کر کے بلایا ہوا ہے نا یار، اب یہ بھی تو سمجھو نا، اب اس کا ٹائم آیا ہوا ہے پیسے دینے کا، دکانداری پہ حرج بھی تو نہیں ہے، ایسے کام کرنا ہے نا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو فی الحال قرض دینے سے انکار کر رہا ہے اور کچھ دنوں بعد دکان سے پیسے اٹھانے کی تاکید کر رہا ہے، لیکن چھوٹے بھائی نے دکان کے خزانچی رفیق بھائی کو جا کے یہ میسج اس طرح سنایا اور 1 لاکھ لے لیے۔ یار بھیا، میرا بیٹا پاکستان ٹور پہ جا رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، تو کیا رفیق سے اٹھا لوں؟ جی جی بالکل آپ کا حق ہے۔ اب جب سیٹھ نے خزانچی سے پوچھا تو خزانچی نے صاف کہا کہ اس نے باقاعدہ آپ کا میسج مجھے سنایا ہے، آپ نے اسے یہ بات کہی ہے۔ سیٹھ کہہ رہا ہے جی ہاں بالکل میں نے اسے یہ بات کہی ہے، اس نے بالکل سچ کہا، لیکن بات کو پس منظر سے ہٹا کے آپ کو دھوکہ دیا اور مجھے بھی۔ تو میرے دوستو، میں کچھ ہفتوں سے آپ کے سامنے یہی گن گا رہا ہوں کہ چاہے دعوت ذی العشیرہ ہو، حدیث منزلت ہو یا حدیث ثقلین، تینوں ہی احادیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی اور تقریباً تمام صحابہ سے زیادہ بیان کی، لیکن ان روایتوں سے خلافت بلا فصل ثابت کرنا، یہ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو پس منظر سے قطع نظر کر کے دکھانا ہے، جو کہ عوام کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ دعوت ذی العشیرہ والی روایت کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، ڈسکرپشن میں اس کا لنک سینڈ کر رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی دعوت کے رد کرنے کے بعد بنو عبد المطلب کو جمع کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دعوت کے نتیجے میں مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا تو نسبی تو کوئی وارث ہے نہیں، تو میرے بعد مجھ پر لازم حقوق کی ادائیگی میں آپ خاندان والوں میں میرا کون نائب بنے گا؟ بڑوں میں کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے جذبے کے ساتھ اس کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اعلان کر دیا کہ اب یہی میرا وصی ہے، میرا وارث ہے اور تم میں میرا خلیفہ ہے۔ چنانچہ بخاری کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ وفات سے 3 دن پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو میرے ساتھ نبی سے امر حکومت کے بارے میں بات کریں کہ آپ کے بعد امر حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں، حضرت علی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بزرگ تو حضرت عباس ہیں، وہ خود خلافت کی بات کرتے اور اپنے حاکم ہونے کی بھی بات کر سکتے تھے، اس کے بدلے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 ماہ تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی اور ان کے ساتھ خاندان بنی ہاشم نے بھی بیعت نہیں کی۔ 6 ماہ کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تو تمام خاندان نے بیعت کی۔ اس کی وجہ بھی بظاہر یہی لگتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے خاندان میں اپنا نائب بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ خاندان میں اگرچہ کہ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تک موجود تھے، لیکن اس کے باوجود خاندان بنی ہاشم کے سردار حضرت علی ہی قرار پائے، اور یہ پس منظر میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ دیکھیں اس روایت کے صحیح طریق میں یہ عبارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یقضی عنی دینی ویکون خلیفتی فی اہلی۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں پہلے خاموش رہا کیونکہ مجلس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور وہ بڑے مال والے تھے اور وہ اپنے مال میں کمی کے خوف سے نہ بولے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ وراثت اور وصیت حقوق نبی سے متعلق تھی، جیسا کہ ہر انسان کا کوئی وارث ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا حقدار ہوتا ہے، اور کوئی وصی ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کی وصیت نافذ کرتا ہے، کیونکہ ابھی تو احکام اسلام نازل ہونے شروع نہیں ہوئے تھے کہ یہ حکم بھی واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کی وراثت تو علم ہے جس میں تمام امتی حضور کے وارث ہیں اور بن سکتے ہیں۔ علم حاصل کریں اور اس کو پھیلائیں، اور اس میں کامل اور اکمل درجے کے وارث حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہیں۔ اسی طرح حدیث منزلت کے بارے میں یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں۔ یہ حدیث پیش کرتے ہوئے بھی آپ کے سامنے سے غزوہ تبوک کا پس منظر غائب کر دیا جاتا ہے، اور ایک سفر میں جو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے اسے انتقال کے بعد خلیفہ بلا فصل ہونے پر فٹ کیا جاتا ہے۔
اب ہم من کنتو مولا فعلی مولا کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ مولا ایک مشترک لفظ ہے۔ شرعی دلائل کی سوجھ بوجھ رکھنے والے جانتے ہیں کہ مشترک لفظ سے تو تعارض کی صورت میں کوئی جزئی مسئلہ تک ثابت نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ عقائد کے اندر اتنا اہم کلیہ جس کی وجہ سے امت میں دو الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں، وہ اس لفظ سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے جبکہ اس کا تعارض دلائل کے سمندر سے ہے، ایک آدھ دلیل سے نہیں۔ البتہ یہاں ایک سائل نے میری اس ویڈیو پر ایک زبردست سوال اٹھایا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنتو مولا فعلی مولا صرف کہا نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں آیت مبارکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اس آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں مولا کا کون سا معنی مراد لینا چاہیے، یعنی واجب الاطاعت۔ لیکن اس آیت کے حوالے کے باوجود مولا کے معنی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، اولا کے بھی یہی معنی ہیں، لیکن ساتھ میں اولا اس میں تفضیل کا بھی صیغہ ہے، جس کی وجہ سے یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے تمام رشتہ دار سے زیادہ محبوبیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح من کنتو مولا فعلی مولا کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہر مومن پہ لازم ہے کہ وہ جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے ایسے علی کو بھی محبوب رکھے، جیسا کہ خود حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ روایت میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا ہوا تھا، وہاں کا گورنر بنا کے۔ حجۃ الوداع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے باقاعدہ قربانی کے اونٹ بھی لیتے ہوئے آئے تھے۔ حضرت برید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے زیادتی محسوس ہوئی، میں نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قافلے میں سے اور لوگوں نے بھی شکایت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کرا دیا اور کہا کیا میرا تم لوگوں پہ حق نہیں ہے؟ سب صحابہ نے اقرار کیا تو کہا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے اسے علی کو بھی محبوب رکھنا پڑے گا۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے ساتھیوں کے بارے میں بڑے حساس تھے، جنہوں نے شروع زمانہ نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جن کے خون اور پسینے سے اسلام کے شجر تناور کو سینچا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کو یعنی علم و جہاد کے معاملے میں جونیئرز کو یہ نصیحت کی کہ سینئرز کی اگر کوئی غلطی نظر بھی آئے تب بھی ان پہ نکتہ چینی سے باز رہیں۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے خلاف مقدمہ سننے سے پہلے ہی خارج کر دیا کہ علی جیسے مجھ پہ جان نچھاور کرنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ بھی میرے حق کی وجہ سے تمہیں معاف کرنی ہوگی۔ اس کی کچھ مزید مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کسی معاملے میں بحث چھڑ گئی، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ اسلام میں سابقے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی نہیں کرنے لگے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکیر فرما دی، فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ جس زمانے میں انہوں نے اپنا جان مال اور وقت اللہ کے راستے کے لیے خرچ کیا، آج اس موقع پہ جبکہ اسلام تناور درخت بن چکا ہے، تمہارا پہاڑوں جتنا خرچ کرنا بھی ان کے اس وقت کے آدھا کلو جتنا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب غور فرمائیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا، لیکن جہاں سینئرز کے ادب کی بات آ گئی وہاں اسلام کا اصول بالکل واضح کر دیا۔ ایک اور روایت دیکھیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے نظر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت مجمع کو کہہ دیا کہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کے آئے ہیں۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری دوستی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کے سمجھ گئے۔ جب آئے تو خود ہی بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میری کچھ بحث ہو گئی، اس بحث میں میں نے کچھ سخت کہہ دیا ہے، اب میں ان سے کہتا ہوں کہ یا مجھ سے بدلہ لے لیں یا معاف کر دیں، وہ منع کرتے ہیں، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کر دے۔ دوسری طرف اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی، وہ اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہاں پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر گھر پہ نہیں ہے، تو سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ابو بکر کہاں جائیں گے؟ اپنے خلیل کے پاس تو جائیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے کہ اپنے حبیب کے چہرے کے تاثرات کو بخوبی جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھٹنے کے بل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم غلطی میری ہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے روح سکون ہٹایا نہیں، فرمایا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم لوگوں نے میری تکذیب کی، میرے صدیق نے میری تصدیق کی، اپنی جان اور مال سے میری مدد کی، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا نہیں چھوڑو گے؟ کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا نہیں چھوڑو گے؟ تو کچھ لوگ ایسے تھے
کہ جن سے اگر بالفرض غلطی بھی صادر ہو جاتی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر جونیئرز کی طرف سے نکتہ چینی برداشت نہیں تھی۔ نبی کے جگری یار ابو بکر انہی میں تھے، نبی کے دوست اور بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہی میں تھے، اشرف مبشر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہی میں تھے، اور نبی کو ان کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی انہی میں تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب انہوں نے بار بار دہرائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، لا تؤذینی فی عائشہ فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، یعنی مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، کیونکہ کسی اہلیہ کے لحاف میں سوائے عائشہ کے لحاف کے مجھ پہ وحی نازل نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگلے زمانوں میں ان سے ایک غلطی سرزد ہونی تھی جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس زوجہ سے غلطی سرزد ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، ان کی منشا ہی نہیں ہوئی کہ میرے نبی کا دل ان کی زوجہ سے ذرہ برابر کھٹا ہو۔ کیوں؟ میرے خیال میں اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ قیامت تک آنے والے امت محمدیہ تک دین کی امانت کو دیانت کے ساتھ آگے پہنچانا اور دین کی بنیادوں میں آبیاری کی محنت کرنا ہے، جس کی وجہ سے کہہ دیا گیا کہ اب میرا فلاں صحابی کچھ بھی کر لے، اس سے کسی عمل کا حساب نہیں۔ لیکن یہی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی زوجہ سے اتنی غیرت معلوم نہیں ہوئی جتنی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے معلوم ہوئی۔ حالانکہ انہیں میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ اتنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تو میں بول پڑی کہ دنیا میں صرف ختیجہ ہی رہ گئی ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے ان کے مزید تعریف شروع کر دی کہ ختیجہ تو ایسی تھی، ختیجہ تو ایسی تھی، کیونکہ اس سے بھی زیادہ قسمہ پرسی کی حالت میں اسلام کی نصرت اور رسول اللہ کی مدد کرنے کا صحرا ان کے سر پہ رہا۔ چنانچہ بعد کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کے بارے میں فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، یعنی میرے بعد میرے صحابہ کو نشان تنقید نہ بنانا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابن زیاد کے پاس گئے اور اس کو نصیحت کی کہ ان شر الرعاء الحطمہ، سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو اپنی گلے کو پیس کر رکھ دے، یعنی ایسا حاکم جو رعایا پہ ظلم کرے بدترین حاکم ہے۔ تو اس بدتمیز نے آگے سے جواب دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کوئی بڑے صحابی تھوڑی ہے، آپ تو اصحاب نبی کی تلچھٹ ہے۔ تو عائذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ صحابہ میں تلچھٹ نہیں ہوتی، تلچھٹ تو بعد والوں میں ہوتی ہے۔ تو چونکہ امت کو علم دین انہی صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، لہذا ان صحابہ کا اور اسی اصول کے مطابق ان تمام لوگوں کا جن کے ذریعے زمانہ اول سے ہمارے استادوں تک ہمیں علم پہنچا، ان سب کا احترام کرنا اور احسان مند ہونا ان احادیث مبارکہ اور قصص متبرکہ کی روشنی میں قابل مدح صفت ہے۔ لہذا میرے خیال میں مطلقاً یہ کہنا کہ باب تو شے ہی کوئی نہیں، احسان فراموشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دیے گئے اس فلسفے کی خلاف ورزی ہے۔ البتہ مولانا اسحاق صاحب کا بیان کیا ہوا ایک جملہ آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر غلطی ہوگی تو بزرگ نہیں رہا، بزرگ ہے تو غلطی نہیں ہو سکتی، یہ دونوں انتہائیں ہیں نا۔ آج بات دائیں بائیں نکل گئی۔ خلافت بلا فصل کے موضوع پر معترض نے جو سب سے بنیادی سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود بخاری میں یہ مروی ہے کہ انہوں نے صاف اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا حق مارا ہے، لہذا بخاری کی جس روایت سے میں نے استدلال کیا تھا، اب ان کی پیش کردہ روایت کے مطابق میری پیش کردہ روایت قابل اعتبار ہی نہیں رہے گی۔ ان کا اعتراض بنیادی ہے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کیسے ہے اور اہل سنت کی طرف سے اس کا کیا جواب ہے؟ اسلام کا ایک بہت بڑا فلسفہ اس روایت سے مترشح ہوتا ہے، وہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اگلی قسط میں تمام باتوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔